خوش آمدید ناظرین، میں ہوں شبیر خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے نیوز 360 ٹاپ سٹوری میں۔ پہلے تو تھی تاریخ پر تاریخ اور اب تو تاریخ بھی ندارت۔ جی ہاں، یہ ہو رہا ہے زہرا کاظمی کیس میں۔ زہرا کاظمی کیس میں آج سماعت تھی۔ میڈیکو لیگل کے حوالے سے بہت ہی انتظار تھا، تمام لوگوں کو انتظار تھا، جتنے صحافی، جتنے لوگ اس کیس پہ اپنی نظریں جمائے بیٹھے ہیں ان کے لیے آج کا دن بہت اہم تھا کہ سندھ ہائی کورٹ کے جج صلاح الدین پنور صاحب آئیں گے، وہ دلائل سنیں گے کہ بچی کا، مغویہ بچی کا میڈیکو لیگل ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے، اور اس کے بعد وہ فیصلہ دیں گے۔ لیکن صبح 11 بجے عدالت میں بتایا گیا باوجود کسی بھی وجہ سے صلاح الدین پنور صاحب آج عدالت میں نہیں آئیں گے، اور اگر عدالت میں نہیں آئیں گے تو دوسری عدالت یعنی کہ ارشاد شاہ صاحب کی عدالت، جسٹس ارشاد علی شاہ کی عدالت اس کی سماعت کرے گی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جسٹس ارشاد علی شاہ صاحب عدالت میں آئے، انہوں نے چند سیکنڈ کی سماعت کی۔ انہوں نے کہا کہ جی سماعت تو صلاح الدین پنور صاحب ہی کریں گے، اور سماعت کب ہوگی اس کی تاریخ بعد میں بتا دی جائے گی۔ یعنی کہ اب تو تاریخ بھی نہیں پتا ہمیں کہ اس کیس کی تاریخ کب ہے، میڈیکو لیگل کے اوپر سماعت کب ہوگی۔ یعنی کہ ایک عجیب و غریب معمہ بن گیا ہے یہ معاملہ کہ پہلے تو بات آئی کہ میڈیکو لیگل اور چالان پہ سماعت ہوگی۔ گزشتہ ہفتے کی بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے جب بات چلی تو وکیل جو بڈیرا صاحب ہیں، ملزمان کے جو وکیل ہیں، انہوں نے معاملہ میڈیکو لیگل سے موڑ کر چالان کی طرف کر دیا۔ عدالت نے ایک دن آگے بڑھا دیا۔ عدالت نے کہا کہ جی کل چالان پہ بات کر لیتے ہیں۔ اگلے دن چالان پہ بات کرنے کی شروع ہوئی تو عدالت نے کہا نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہفتے کا روز تھا، اور پھر عدالت نے کہا کہ اب پیر کے روز میڈیکو لیگل پہ بات ہوگی۔ آج میڈیکو لیگل جو کہ انتہائی اہمیت کی نوعیت کی چیز ہے، اس کیس کا اگر کوئی مرکزی نقطہ ہے تو وہ بچی کا میڈیکو لیگل ہونا ہے، کیونکہ جب سے بچی کی عمر میڈیکل رپورٹ کے تحت کم عمر ہی آئی ہے، اور یہ کہ اس کے چالان کے اندر ریپ کا کلوز آ گئی ہے، اس پہ ذہنی اذیت کی کلوز آ گئی ہے، تو اس پورے حوالے سے جبران ناصر صاحب نے اپنا مقدمہ ہی میڈیکو لیگل کے گرد بنا ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ آج جب عدالت، جس کا سبوں کو انتظار تھا کہ صبح لگے گی اور پھر دونوں فریقین دلائل دیں گے کہ میڈیکو لیگل پہ بات ہوگی، لیکن عدالت میں جسٹس صلاح الدین پنور صاحب غیر حاضر تھے۔ وجہ کوئی بھی ہوگی، یقیناً ان کے پاس ایک جائز وجہ ہوگی کہ وہ آج عدالت نہیں آ پائے، بہت معزز جج ہیں۔ لیکن پھر امید بنی کہ جب یہ کہا گیا کہ جسٹس ارشاد علی شاہ صاحب کی عدالت میں میڈیکو لیگل کا مقدمہ بھیجا جا رہا ہے اور وہ اس کی سماعت کریں گے، تو ایک امید بن گئی، سب لوگ اس طرف دیکھنے لگ گئے۔ لیکن پتہ چلا کہ جسٹس ارشاد علی شاہ صاحب نے کہہ دیا کہ جی سنیں گے تو جسٹس صلاح الدین پنور ہی، اور وہ کب سنیں گے یہ تاریخ انہوں نے دینے سے گریز کیا۔ تو معاملہ اب بغیر تاریخ کے ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ یہ مقدمے کی سماعت اب کل ہوگی، پرسوں ہوگی، ترسوں ہوگی، 5 دن میں ہوگی، 10 دن میں ہوگی، 15 دن میں ہوگی، 1 مہینے میں ہوگی، میڈیکو لیگل پہ کب بحث ہوگی۔ میں اس وقت کم سے کم آج کی تاریخ میں یہ بات آپ کو نہیں بتا سکتا، بلکہ میں کیا کوئی بھی نہیں بتا سکتا، کیونکہ جسٹس ارشاد علی شاہ صاحب نے کوئی تاریخ نہیں دی ہے۔ تو اب معاملہ جو ہے وہ لگتا ہے کہ لٹک گیا ہے، ایک نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں ہے، ہوا میں معلق ہے، اور یہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو کامیابی ہے ملزمان کی، ان کے وکلا کی، کیونکہ انہوں نے کیا آج کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ تو ضرور کوشش کرتے اگر مقدمے کی سماعت ہوتی کہ اس کو مزید ڈیلے کیا جائے، اس کو مزید تاخیر پہ ڈالا جائے، لیکن ایسا ہوا نہیں، اور معاملہ جو ہے وہ معلق ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کس روز عدالت میں سماعت کے لیے متعین ہوتا ہے، کس دن اس کی سماعت شروع کی جاتی ہے۔ ہم بار بار کیوں کہہ رہے ہیں اور کیوں بار بار
زور دے رہے ہیں جبران ناصر صاحب جو کہ وکیل ہیں مہدی علی کاظمی صاحب کے کہ میڈیکو لیگل ہونا ضروری ہے۔ میڈیکو لیگل ہی بنیاد بنے گا اس چالان کی ویلیڈیٹی کی یا انویلیڈیٹی کی، دونوں صورتوں میں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ میڈیکو لیگل ہوگا اور ساری باتیں بالکل درست آ جائیں گی جیسے کہ چالان میں لکھی ہیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میڈیکو لیگل ہو اور بالکل کلین چٹ مل جائے، چالان والی بات کہیں بھی ثابت نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہونا ضروری ہے کیونکہ چالان کے اندر ریپ کی جب کلوز آ گئی ہے، چالان کے اندر جب ذہنی اذیت اور تشدد کی کلوز آ گئی ہے تو پھر ضروری ہے کہ بچی کا میڈیکو لیگل ہو۔ اور جیسا کہ ہم نے اپنے ذرائع سے یہ خبر بھی دی تھی آپ کو کہ مغویہ بچی بھی اب راضی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ اس کا میڈیکو لیگل ہو، تو کیا امر مانے ہے کہ اس کیس پہ، اس معاملے پہ ایک انچ بھی پیش رفت نہیں ہو رہی۔ آج بڑی امیدیں تھیں، ہر اس شخصیت کی امید اس کیس سے جڑی تھی، آج کی سماعت سے جڑی تھی جو یہ چاہتا ہے کہ مغویہ بچی کا میڈیکل ہو، کیونکہ جتنی دیر یہ میڈیکو لیگل ڈیلے ہوتا رہے گا وہ سارے نشانات مندمل ہوتے رہیں گے، غائب ہوتے رہیں گے، اور جیسے جیسے وہ غائب ہوں گے چالان جھوٹا ہوتا چلا جائے گا، جو کہ پوری کوشش ہے ملزمان کے وکیل عامر نیاز بڈیرہ صاحب کی۔ تو یہ ایسی صورتحال ہے جس میں ظاہر ہے کہ ہم کوئی انگلی نہیں اٹھا رہے عدالت کے اوپر، ہمیں پورا یقین ہے کہ عدالت اس سلسلے میں مکمل انصاف کرے گی، لیکن غیر ضروری تاخیر جو ہے وہ بہت سے سوالات کو جنم دیتی ہے۔ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بہت مشہور مقولہ ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائیڈ، یعنی کہ انصاف میں تاخیر جو ہے وہ انصاف کا سے انکار ہوتا ہے۔ تو یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ جلد سے جلد میڈیکو لیگل کی سماعت ہو، اس کے اوپر دلائل ہوں، اس کے اوپر بھرپور دلائل ہوں، اور یہ ہمارے سامنے آنا چاہیے کہ اگر ہم یہ غلط سمجھتے ہیں کہ بچی کے ساتھ ایسا سب کچھ ہوا ہے اور کنونس کر جاتے ہیں ملزمان کے وکیل عامر نیاز بڈیرہ صاحب کہ وہ بچی پر ایسا کوئی تشدد نہیں ہوا، بچی کے ساتھ کسی نے ریپ نہیں کیا، ملٹیپل کیا، سنگل ریپ اٹیمپٹ بھی نہیں ہوا، بچی کی ورجنٹی بھی انٹیکٹ ہے، تو اگر وہ یہ کنونس کر جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اس چالان کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہ جاتی، اس چالان کی کوئی وقت ہی نہیں رہ جاتی، لیکن وہ بے وقت یہ چالان اس وقت ہوگا جب میڈیکو لیگل پر عدالت سماعت کرے گی اور موقع دے گی فریقین کے وکلا کو کہ وہ اس سلسلے میں دلائل دیں۔ عامر نیاز بڈیرہ صاحب نے اب تک بڑی ہی مستعدی اور چالاکی سے اس کیس کو چالان اور میڈیکو لیگل کے بیچ میں رکھا ہے۔ کبھی وہ چالان پہ بحث کرنا چاہتے ہیں، جب چالان کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ میڈیکو لیگل پہ چلے جاتے ہیں۔ تو آج امید یہ تھی کہ کم از کم ان کی بھی تیاری پوری ہوگی، اور جبران ناصر صاحب تو ظاہر ہے پہلے دن سے زور دے رہے ہیں کہ میڈیکو لیگل ہونا چاہیے، اور اس سلسلے میں ان کے پاس وہی دلائل ہیں جو ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ کتنے ویلڈ ہیں یہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن عدالت سماعت تو کرے۔ آج وہ سماعت ہوئی نہیں، اور اب دکھ کی بات یہ ہے، ہمیں دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اب تو پتہ بھی نہیں ہے کہ تاریخ کیا ہے، یہ سماعت ہوگی کب۔ یہ انتہائی مایوس کن بات ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اب یہ سماعت کس روز لگتی ہے عدالت میں، صلاح الدین پنور صاحب بیٹھتے ہیں عدالت میں، اور اس کے بعد دلائل ہوتے ہیں، اور پھر کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ فیصلہ تو ظاہر ہے عدالت کا سر آنکھوں پر ہوگا، لیکن اس کے لیے سماعت ہونا ضروری ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔